مفتی صاحب اب پہلے والی جیسی حماقت بیوقوفی مت کیجیے جیسے کہ آپ نے بنگلور میں کیا تھا اور پھر یہاں صوفی کلیم نے کیا، ورنہ پھر وہی ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور آپ ایسی ہٹ دھرمی والی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ مولائیوں میں کیا وہ جاہلوں کی جماعت ہے، وہاں پر تو کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے، ہم جو چاہیں من میں آئے کہتے چلے آئیں۔ ہاں، ہم اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے جیسے مولویوں کی بھرمار نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، خدا کا فضل یہ ہے کہ مولویوں کی بھرمار، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ علم حقیقت میں مولا کی میراث ہے اور مولا کے رکھنے والوں کی میراث ہے۔ آپ تو بس وہی جو چند جملے رٹ لیے ہیں، رٹنے سے زیادہ آپ کے حیثیت یہی وجہ ہے کہ جب دیکھو آپ منہ کی کھاتے ہیں اور آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، آپ کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھا اسی کتاب میں آپ نے کیا فراڈ کیا، کیا گیم کھیلا، کیا جھوٹ بولے۔ آپ نے کہا نظر سے ماخوذ ہے، آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کتاب کو مصنف علیہ رحمہ آپ کے اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 جون کے بعد سے جب سے کوفی لئیم اور اس کے ذریعے تمام ملت بریلویہ کی شکست فاش ہوئی ہے، ایک تاریخ ساز عبرت ناک شکست کے بعد ملت بریلویہ کے اور مولوی صاحبان پہلے بھی خاموش تھے، اس کے بعد اور مزید سناٹا طاری ہو گیا۔ ہاں، مولوی کوفی لئیم یہ اپنی شکست فاش کی تاب نہ لا کر کے کچھ زیادہ ہی بوکھلائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کچھ نہیں بن پڑ رہا ہے تو اب باولے کتے کی طرح ادھر ادھر منہ ماتے پھر رہے ہیں۔ آؤ تو بیٹھ کر کے مناظرہ کر لے، یہ بیٹھ کے مناظرہ کر لے۔ تو کوفی لئیم صاحب سے میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ جیسے شکست خوردہ اور ذلت و رسوائی والی شکست اٹھانے والے شخص کو منہ لگانا یہ خود اپنی توہین کرنا ہے، لہذا اب تمہارا یہ بیہودہ گوئی کرنا اور چیلنج مناظرہ دیتے پھرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ پوری دنیا نے، چشم عالم نے دیکھ لیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کی علمی پوزیشن کیا ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، سب پر خوب اچھی طریقے سے روشن ہے۔ اب جناب کو کچھ نہیں بن پڑ رہا ہے تو اپنے وہ ٹپوری جو چند ایک لفنگے قسم کے لونڈوں کو انہوں نے پال رکھا ہے، ان کو لگایا ہے کہ اس کو فون کرو، اس کو فون کرو، اس سے کہو کہ اللہ یاری کو مناظرے کے لیے آمادہ کریں۔ اب آپ کی حیثیت ہی نہیں کہ اللہ یاری تمہیں منہ لگائے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اب تو مزید آپ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ آپ کو تو بنتا تھا کہ چلے جاتے گوشے گمنامی میں اگر ذرا بھی حیا اور غیرت ہوتی، لیکن حیا غیرت شرم نام کی تو کوئی آپ کے اندر چیز ہے نہیں۔ بہرحال تو اب مولوی لئیم کوفی کو منہ لگانا یہ خود اپنی آپ کی توہین کرنا ہے۔ تو آپ اب اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ آپ کو منہ لگایا جائے گا۔ اب آپ اپنے ملت بریلویہ کے جو سربراہ مولوی صاحبان ہیں ان سے آپ کہیے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ہم مولائیوں کی طرف سے جب مطالبہ ہوا کہ بھائی ملت بریلویہ اپنے ملت کے بڑے مولوی صاحبان کو دفاع شیخین کریمین کے واسطے میدان میں اتاریں، تو اس موقع پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی تو ایمان شیخین کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیوں انہیں مناظرہ کرتا؟ بالکل، ہم ایمان شیخین ہی نہیں، ہم عظمت شیخین، کمال شیخین، فضیلت شیخین کے قائل ہیں۔ اب رہی بات ہم مناظرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ یاری سے، تو کئی بار میں نے عرض کیا ہے، چونکہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کا جو بھی دین ہے، جو بھی ایمان، جو بھی شریعت ہے، حتیٰ کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر صحابہ کی شخصیت مجروح ہو گئی تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، تو گویا آپ کا دین و ایمان و شریعت و قرآن یہ سب کچھ صحابہ سے آپ کو ملا ہے، تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ صحابہ کا دفاع کریں۔ مزید یہ کہ دفاع صحابہ کا جھنڈا آپ نے اٹھا رکھا ہے، دفاع صحابہ کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے، دفاع صحابہ کے نام پہ چندہ، دھندا، بزنس، کمائی، نذرانے، ہدایے، تحائف آپ وصول کر رہے ہیں، تو پہلے آپ جا کر کے دفاع صحابہ کریں،
اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر آپ کے مرکز کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ کل ملت بریلویہ دفاع صحابہ سے عاجز و قاصر ہے، بے بس ہے۔ ملت بریلویہ میں کوئی بھی ایسا مولوی نہیں ہے جو حسن اللہ یاری کے ارادات و اعتراضات کا جواب دے سکے۔ ہم قاصر ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فقیر شیخین کریمین کے دفاع کے واسطے حاضر ہے۔ لیکن یہ آپ کا تو یہ بات واضح ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا جو بھی دین و شریعت و ایمان ہو، قرآن ہے، سب صحابہ سے ملا ہے، تو صحابہ کی شخصیات اگر مجروح ہو گئی تو دین بھی مجروح، شریعت بھی مجروح، اور آپ کا قرآن بھی مجروح ہو جائے گا، مخدوش ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے، ہم اس کے دعوے دار نہیں کہ ہم نے صحابہ سے دین لیا ہے، نہیں، صحابہ سے ہم نے دین نہیں لیا ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں تھی دین کو ٹرانسفر کریں، اس کے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو پیش کیا تھا، قرآن اور اہل بیت کو، جیسے کہ حدیث ثقلین میں واضح الفاظ موجود ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و عترتی، کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے صحاباؤ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ سے کہا رہا ہے دو بھاری چیزیں، یعنی صحابہ کے مابین یہ دو چیزیں بھاری تھیں، پورے صحابہ مل کر بھی ان کے وزن کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے پورے صحابہ مل کر قرآن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، ایسے پورے صحابہ مل کر کے اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دین لینے کے لیے، دین کو منتقل اور ٹرانسفر کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن اور قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو ہمارا دعویٰ دین لینے کے سلسلے میں ہے کہ ہم نے اہل بیت سے دین لیا ہے، تو ہم اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ اولین مقصد ہمارا اہل بیت کے دفاع ہے، صحابہ ثانوی درجے میں آتے ہیں، تو ہم تو اہل بیت کے دفاع کے واسطے میدان میں اترے ہیں، اور وہ اپنی بساط کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے چونکہ آپ نے شریعت صحابہ سے لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ صحابہ کا دفاع کرو، نہیں کر پا رہے ہو تو پھر اعلان کرو اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنے عجز کا۔ تو میرے عزیز بھائیو، دیکھا کہ کوئی مولوی سامنے نہیں آیا، البتہ بنگلور کے بھگوڑے صاحب ایک صاحب ہیں، مفتی صاحب، جو مرکز دراسات جامعہ رضا بریلی شریف میں مسند افتاء پر شاید متمکن ہیں، وہاں کے مفتی صاحب ہیں۔ انہوں نے چیلنج تو نہیں کیا ہے، بقول خود جناب کہہ رہے ہیں ہم نے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ مفتی صاحب نے، جامعۃ الرضا کے مفتی صاحب نے چیلنج مناظرہ کو قبول کیا ہے اللہ یاری کی طرف سے، اور وہ بھی قبول کیا ہے کیا کہ آف لائن مناظرہ ہوگا، آف لائن مناظرہ ہوگا، یعنی آن لائن اللہ یاری سے بات کرنے کے اپنے اندر جرأت، ہمت، استطاعت نہیں پاتے ہیں، آف لائن کریں گے تاکہ جتھا بنا کر کے آئیں اور ہجومی تشدد، ماب لنچنگ کریں، اسی مقصد سے کہ آف لائن مناظرہ ہوگا۔ اور آن لائن مناظرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آن لائن مناظرہ ہی نہیں ہے، آن لائن جو ہوتا ہے وہ مناظرہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے عزیز بھائیوں، ابھی ماضی قریب میں کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا غلام مصطفیٰ نوری جو ملت بریلویہ کے ایک بڑے مناظر ہیں، آن لائن ہی اللہ یاری سے مناظرہ کیا تھا۔ اب پتہ نہیں ان کو کہا جائے کہ یہ اصول مناظرہ سے بالکل جاہل ہیں، یا غلام مصطفیٰ نوری اصول مناظرہ سے مہا جاہل تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آن لائن مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرنے وہ پہنچ گئے تھے۔ تو بقول مفتی صاحب جب آن لائن مناظرہ ہی نہیں ہے تو اللہ یاری کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی غلام مصطفیٰ نوری کو مناظرہ ہی نہیں ہے، تو جب مناظرہ ہی نہیں ہے تو یہ بریلوی مولوی کون سا منہ لے کر کے جشن فتح منا رہے ہیں اس موقع پر، اور غلام مصطفیٰ نوری کے اس بیان کو لے کر یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، حالانکہ اگر کوئی دیکھے اس میں دھلائی انہی کی ہوئی ہے، غلام مصطفیٰ نوری ہی کی زبردست دھلائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ قوم، جیسے کہ ابھی آپ نے قریب دیکھا ہوگا، یہ 13 جون کے بعد 14 ہی جون کو اتنی بری طریقے سے ذلت و رسوائی اٹھانے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، یہی مولوی لئیم پہنچا ہے بھیونڈی ممبئی میں اور جشن فتح منا رہا ہے، اور اسی جشن فتح میں مولوی نامحمود آیا تھا
اور وہ کہتا آج ہمارے لیے جچنے پتا ہے، مینڈک کی طرح ٹر کرتا ہے. بے حیا، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ نوری کو اس کو لے کر کے جشن فتح ان لوگوں نے منایا. تو اب کس کو کہا جائے کہ کون جاہل ہے مناظرے کے تعلق سے؟ بریلی والے مفتی صاحب یا کہ غلام مصطفیٰ نوری؟ بہرحال تو میرے عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے جس ویڈیو میں چیلنج کیا ہے بریلی کے مفتی صاحب نے، اس میں دیکھیے، اور ایک ارشد علی سے ان کی جو ہے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے مفتی صاحب کے، اس میں بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آن لائن مناظرہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرہ نظر سے ماخوذ ہے. مناظرے کا ماخذ اشتقاق نظر ہے. جب مناظرے کا ماخذ اشتقاق نظر ہے تو ضروری ہے کہ دونوں مناظر فریقین روبرو ہوں، ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے ہوں، اور ان کی نظر اس پہ پڑ رہی ہو، ان کی نظر اس پہ پڑ رہی ہو، تب جا کر کے مناظرہ ہوگا. اور چونکہ آن لائن کہتے ہیں نظر پڑتی نہیں، بھائی کیوں نہیں پڑتی ہے؟ بھائی آپ کی تصویر ان کے، آپ کی ویڈیو ان کے سامنے ہے، ان کی آپ کے سامنے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، نظر تو پڑتی ہے. لیکن کہتے ہیں سامنے ہے، اپنے جسد عنصری پر نظر پڑنی ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ بیٹھ جائیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں تو مناظرہ ہو جائے گا. حالانکہ میرے عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا بنگلور میں جو شرائط مناظرہ کو لے کر کے نشست ہوئی تھی، وہاں پر بھی جناب براجمان تھے، تشریف فرما تھے، اور وہاں پر اس بات پہ زور دیا کہ مناظرے کے ماخذ اشتقاق چونکہ نظیر ہے. وہاں پر کیا کہا؟ دیکھیں کہ کس قدر یہ کا نام ہے پیترے بازی کرتے ہیں، اور جہاں جو موقع محل کے مناسب دیکھیں بس وہی کو لے بیٹھتے ہیں. وہاں اس پہ مزید ہو گئے چونکہ مناظرے کا ماخذ اشتقاق نظیر ہے، لہذا فریقین کا ہم پلہ، ہم نظیر کیا ہے، ہم نظیر ہونا اور دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے. اور چونکہ یہی مفتی صاحبان نے کہا کہ سامنے والا چونکہ مستند نہیں ہے لہذا وہ ہم پلہ ہے نہیں، لہذا اس سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. اس لیے کہ دونوں مناظر کا، فریقین کا ہم پلہ ہونا ضروری. تو وہاں نظیر کو لے کے بیٹھے تھے. یہاں آئے کیا کریں؟ چونکہ مناظرہ ماخوذ ہے نظر سے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہوں، تب جا کر کے مناظرے کا تحقق، مناظرے کا ثبوت، اور وہاں پر مناظرے کا صدق ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، جس کتاب کو لے کر کے یہ پیترے بازی کرتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں وہی کتاب پیش خدمت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، شریفیہ کی شرح رشیدیہ، مناظرہ رشیدیہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا ماخذ اشتقاق کتنی چیزوں کو بتایا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر شارح علیہ الرحمہ نے جو مناظرے کے ماخذ اشتقاق کو شمار کرایا ہے اما اور او کہہ کے. 9 کا جو ایک ادنا سا طالب علم ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ اما اور او یہ کیا ہے، تردید کے لیے آتے ہیں، جمع کے لیے کے واسطے نہیں آتے ہیں. مطلب کیا ہے، یا تو ایسا ہوگا یا ایسا. تو یہاں پر چند ماخذ اشتقاق کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یا تو یہ معنی ملحوظ ہو سکتا ہے، یا یہ معنی، یا یہ معنی. یعنی جتنے معنی شمار کرائے ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی اگر ملحوظ ہو تو مناظرے کا وہاں پر صدق ہوگا، مناظرے کا تحقق ہوگا. کوئی ایک معنی پا لیا جائے. تو آئیے چلتے ہیں ہم اصل کتاب کی طرف. تو یہ دیکھیے مناظرے کا پہلے معنی لغوی بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں المناظرہ، المناظرہ باب مفعلت کا مصدر، المناظرہ ماخوذۃ اما من النظیر بمعنی ان ماخذہما شیء واحد، کہ مناظرہ یا تو ماخوذ ہے نظیر سے، اس معنی کر کہ ان دونوں کا ماخذ ایک ہی چیز ہے. یعنی مناظرہ، نظیر، ان دونوں کا ماخذ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، نظر. یہ کیجئے. او من النظر، یا ہے کہ یہ مناظرہ ماخوذ ہے کس سے؟ نظر سے، بمعنی الابصار، آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں. یا او بمعنی التفات النفس، یعنی نظر بمعنی التفات نفس الی المعقولات، یعنی معقولات کی طرف نفس کو متوجہ کرنے کے معنی میں. والتأمل فیہا، اور معقولات میں غور و فکر کرنے کے معنی میں. نظر بمعنی غور و فکر. ہاں. او بمعنی الانتظار، یہ ہے کہ نظر سے ماخوذ ہے انتظار کے معنی میں. او بمعنی المقابلہ، یہ ہے کہ مقابلہ کے معنی میں. فرماتے ہیں ووجہ المناسبت غیر خفی، اور ان تمام معنی میں جو مناسبت ہے مناظرہ اور معنی لغوی میں وہ مخفی نہیں ہے.
اب کیا نام ہے وجہ مناسبت کو بیان کریں، کہتے ہیں وفی الاول جب کہ یہ ماخوذ ہو نظیر سے تو کہتے ہیں وفی الاول ایماء الی انہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین، تو پہلے معنی میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مناسب ہے، ضروری نہیں، بہتر ہے، مناسب ہے کیا دونوں مناظر کیا ہوں، ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں، مماثل ہوں، بئی طور کیا بِأَلَّا يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي غایت العلو والکمال، ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک کیا ہے بلندی اور کمال کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، کیا اور دول آخروں فی نہایت الدناءۃ والنقصان، اور دوسرا نہایت ہی پستی اور نقصان کی منزل میں ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بہت صاحب علم ہے اور دوسرا بہت ہی کم خواندہ ہے، بلکہ دونوں کے لیے مناسب ہے کہ دونوں کیا ہوں، ہم پلہ ہوں۔ کہتے ہیں وہ ہے یہ وفی اس معنی کے اعتبار سے، اور کہتے ہیں وفی ثالث ایماء الی اولویت التأمل، اور تیسرے معنی میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کیا کہ بولنے سے پہلے غور و فکر کر لینا، غور و فکر کر لینے کے بہتر اور اولویت کی طرف اشارہ ہے، کیا بِأَلَّا يَقُولَ مَا لَمْ يَتَأَمَّلْ فِي مَا يُرِيدُ أَن يَقُولَ، کہ غور و فکر کرنے سے پہلے نہ بولے، جو بولنا چاہتا ہے، جو کہنا چاہتا ہے اس میں غور و فکر کر لینے سے پہلے نہ بولے۔ ایماء الی اولویت التأمل، اشارہ ہے تأمل اور غور و فکر کی اولویت کی طرف، بئی طور کہ جو بولنا چاہتا ہے اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے نہ بولے۔ وفی الرابع، اور چوتھی وجہ بتائی، کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کیا انہ جدیر ان ینتظر احد المتخاصمین الی ان یتم کلام الآخر، کیا اس میں یعنی جب کہ مناظرہ انتظار کے معنی میں تو مناسب یہ ہے کہ متخاصمین میں سے ہر ایک کیا نام ہے انتظار کرے یہاں تک کہ دوسرے کی بات پوری ہو جائے، لا ان یتکلم فی حق کلامی، ایسا نہ ہو کہ ابھی سامنے والا بول ہی رہا ہے اور اس کی گفتگو کے دوران ہی یہ بھی گفتگو شروع کر دے۔ تو یہ بتایا یہ اتنے معنی ہے، کسی معنی کو ملحوظ کوئی معنی ملحوظ ہے تو مناظرے کا وہاں پہ تحقق ہو جائے گا، لیکن جناب یہاں پر کیا اس پہ در پہ ہو گئے کہ نہیں، مناظرہ چونکہ نظر سے ماخوذ ہے لہذا فریقین کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، حالانکہ نظر جو ہے آمنے سامنے ہونا نہیں۔ دیکھیے چند معنی مناظرے کے بیان کیا ہے، مناظرہ نظر سے ماخوذ ہے اور نظر ان معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، نظر نظیر کے معنی میں، اور کیا نام ہے نظر تأمل کے معنی میں، نظر ابصار کے معنی میں، اور نظر انتظار کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ تو اتنے معنی یہ معنی لغوی ہے، لیکن اب دیکھیں جب مناظرے کی تعریف اصطلاحی کر رہے ہیں تو مناظرہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے تو نظر کے جو چند معنی بیان کیا ان میں سے کون سے معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ آیا نظر بمعنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملحوظ رکھا گیا ہے یا نظر بمعنی غور و فکر کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ تو اب دیکھیے مناظرے کی حضرت بلکہ صاحب شریفیہ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ جو مناظرے کی تعریف کر رہے ہیں اس میں کون سے معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کس معنی کا آپ نے لحاظ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مناظرے کی تعریف کیا اصطلاحی تعریف توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، مناظرے کی تعریف کیا ہے متخاصمین طرفین فریقین کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنا، دو چیزوں کے مابین پائی جانے والی نسبت میں فریقین کا غور و فکر کرنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مناظرے کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس میں نظر کا کون سا معنی ماخوذ ہے ملحوظ ہے؟ نظر بمعنی تأمل، غور و فکر کرنا، اس معنی کے اعتبار سے مناظرے کی اصطلاحی تعریف کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کیا یرید قدس سرہ، کہ حضرت مصنف علیہ الرحمٰن نے مراد لیا ہے کیا ان المتخاصمین اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الآخر، یعنی متخاصمین میں سے یعنی وہ دو افراد کی جن دونوں میں سے ایک کا مقصد دوسرے کے مغایر ہے۔ اذا توجہ فی النسبت، جب اذا توجہ فی النسبت بین الشیئین اللذین احدہما محکوم علیہ والآخر محکوم بہ،
کیا ان دو چیزوں میں سے، یعنی ان دو چیزوں کی مابین پائے جانے والی نسبت میں جب غور کریں، وہ دو چیزیں کہ جن میں سے ایک محکوم علیہ دوسری محکوم بھی ہے، تو کیا وَإِن كَانَ ذَلِكَ توجہ، تو کیا غور و فکر کرنا اس نسبت میں، کہتے ہیں اگرچہ یہ توجہ فی النفس ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ دونوں فریقین کا ایک ہی مجلس میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی صفائی قلب کے معاملے میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اپنے دل کے احوال کو دوسرے کو باخبر کر دیتا، دوسرا اپنے دل کے احوال سے فریق مخالف کو باخبر کر دیتا ہے، تو یہ دونوں میلوں دور ہوں پھر بھی کیا ہے توجہ نفس کر کے مناظرہ ہو سکتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذَلِكَ التَّوَجُّهُ فی النفس، اگرچہ توجہ نفس ہی میں کیوں نہ ہو، کما کان للحکماء الاشراقیین، جیسے کہ حکمائے اشراقیین کے لیے کہ وہ کانا غرضہما من ذلک، ہاں اظہار الحق کے وصواب، البتہ دونوں کی غرض کیا ہونی چاہیے، دونوں کا مقصد حق اور درست کو ظاہر کرنا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یسمى ذلک توجہ مناظرہ، تو اس توجہ فی النفس کو بھی مناظرہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ حکمائے اشراقیین کی اپنے دل میں توجہ کر کے اپنے دل کے حالات و کیفیات سے دوسرے کو باخبر کر دیتے تھے، یہ بھی مناظرہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس توجہ فی النفس کو بھی مناظرہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مناظرے کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے اس میں نظر بمعنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ نظر کا معنی غور و فکر تأمل کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، مصنف شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَأُورِدَ ہونا سوالان، یہاں پر کیا ہے دو سوال وارد کیے جاتے ہیں، ان تأملت فیما تلونا علیک یظہر لک اندفاعہما، اگر آپ غور کریں اس میں جو میں نے بیان کیا ہے تو کیا ان دونوں اعتراض کا دفاع ہو جائے گا خود بخود۔ دو اعتراض کیا ہیں، اعتراض کو نقل کریں، چونکہ جواب اسے پہلے ہی دے چکے ہیں تو اعتراض کو صرف نقل کرنے کا، احدہما ان الغرض من توجہ کل من المتخاصمین او واحد منہما قد یکون تغلیط صاحبہ، اور وہ کہ کبھی کیا ہوتا ہے متخاصمین میں سے کسی ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے، توجہ کا مقصد اپنے یعنی فریق مخالف کی تغلیط اور اس کی غلطی کو فقط ثابت کرنا، اور کیا ہے اس پہ الزام قائم کرنا، فقط یہ ہوتا ہے، حق و ثواب کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا، یہ تو ایک یہ اعتراض تھا، اور دوسرا اعتراض کیا نقل کر رہے ہیں، تو جب ایک فقط کیا ہے تغلیط مقصد ہو تو کہتے ہیں لا يدخل في هذه تعریف، تو اب یہ کیا نام ہے، یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہوگی، فلا يكون جامعا، تو یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے، بالخصوص دوسرے اعتراض کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ دوسرا اعتراض جو حضرت شارح علیہ السلام نقل کریں، مطلب یہ فقط اعتراض ہے جس کا جواب آپ کی عبارت سے ہو گیا، وہ کیا ہے، وہ یہی دوسرا جواب یہ ہے کہ انہ اذا فرض مناظران بلغ حالهما في غایت التصفیۃ الى ان يعلم كل ما في ضمیر صاحبه ويناظر كل في نفسه مع الاخر مناظرۃ كالمناظرۃ الواقعۃ بین الحکماء الاشراقیین لا يصدق التعریف على مثل هذه المناظرہ، کہتے ہیں دور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب دونوں مناظر کو اس منزل پہ فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں کی حالت و کیفیت تصفیہ کے معاملے میں اس مرتبے پہنچ گئی ہو کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دل کی بات کو جان لیتا ہو اور وہ اپنے دل ہی دل میں دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرے، کیا ہے تو یہ کیا نام ہے، یہ بھی مناظرہ ہو، جیسے کہ وہ مناظرہ جو واقع ہوتا ہے حکماء اشراقیین کے درمیان، تو کیا ہے اس کو مناظرہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ تعریف اس پہ صادق نہیں آتی ہے، کیوں کہتے ہیں لا یصدق تعریف علی مثل هذه المناظرہ، تو ایسے مناظرے پر مناظرے کی یہ تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ تو شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہماری عبارت میں غور کرو تو اس اعتراض کا دفاع ہو جاتا۔ اب آئیے حاشیے کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیے حاشیہ نمبر 3 ہے، یہ کتاب کا پیج نمبر ہے 10 اور اس پہ حاشیہ ہے، اس حاشیے میں کہہ رہے ہیں کہ اس دوسرے اعتراض کا دفع کیا ہے، وہ وجہ الدفع ان المراد من التخاصم، وہ وجہ الدفع ان المراد من التخاصم الواقع فی تعریف المناظرۃ وهو التخالف مطلقا، اور اس اعتراض کا کہ دفع کی صورت یہ ہے، کیا وجہ دفع یہ ہے کیا کہ وہ تخاصم جو واقع ہوا ہے مناظرے کی تعریف میں، اور وہ کیا ہے تخالف یعنی مخالفت، مطلقاً عام من ان یکون تخالفا ذاتیا، چاہے وہ تخالف ذاتی ہو آمنے سامنے بیٹھ کر کے، کما اذا کان فی جلسۃ واحدۃ مواجہین،
جیسے کہ ایک ہی نشست میں ہوں، دونوں ایک دوسرے کو روبرو ہوں تو ذاتی طور پہ مخالفت ہوتی ہے کہ راد احدہما علی الآخر کی ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرنے والا ہوتا ہے، او تخالفا نفسیا، یا تخالف مخالفت نفسی ہو، کما قالت تعرض فالمناظرہ، تو فالمناظرۃ الواقعۃ بین الحکماء الاشراقیین وان لم یکن فیہ التخالف وان لم یکن فیہ التخالف القولی لکن التخالف النفسی یوجد، تو رہا وہ مناظرہ جو حکماء اشراقیین کے مابین واقع ہوتا ہے، گرچہ اس میں تخالف قولی نہیں ہے لیکن تخالف نفسی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں اعتراض کرنے میں کہ وہاں پر تو توجہ نفس ہوتی ہے، گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے، پھر مناظرہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اب میرے عزیز بھائیوں دیکھیے، جب گفتگو نہیں ہوتی ہے، دل ہی دل میں توجہ ہو جاتی ہے، تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی کہاں بات، بلکہ حکماء اشراقیین تو میلوں دور بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے مناظرہ کر لیتے۔ تو پتہ کیا ہے، اس کو مصنف علیہ رحمٰن نے مناظرہ کہاں ہے، یہ مناظرہ ہے، اس سے پتہ کیا چلا کہ مولوی صاحب بریلی والے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ مناظرہ چونکہ نظر سے ماخوذ ہے، لہذا دونوں کا ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے نظروں کے سامنے ہونا ضروری ہے، یہ یا تو مفتی صاحب کی پرلے درجے کی جہالت، غباوت ہے، سفاہت ہے، لیکن ہم ان کو جاہل نہیں سمجھیں گے، ہم ان کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھیں گے، ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں چونکہ مفتی صاحب ہیں، مسند افتاء پہ فائز ہیں، ایک مرکز کے معلم استاد ہیں، اتنے بڑے تو جاہل نہیں ہوں گے، ضرور پڑھا ہوگا، لہذا انہوں نے کیا کیا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے سابقہ روش پر برقرار رہتے ہوئے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے، یہ قوم کے ساتھ دجل کیا ہے، یہ قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ جھوٹ بولے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں دیکھ لیے، یہ ہے بریلوی مولوی صاحبان کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کتاب میں صاف ہے کہ حکماء اشراقیین جو دور بیٹھ کر کے صرف توجہ فی النفس کے ذریعے مناظرہ کر لیتے وہ مناظرہ ہے، لیکن جہاں بھی یہاں پہ کیا مزید اس بات میں کہ دونوں کا نظر ایک دوسرے کے روبرو ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے بتایا کہ چند ماخذ اشتقاق کو مصنف علیہ رحمٰن نے بیان کیا، کوئی ایک معنی ملحوظ ہو تو مناظرے کا تحقق ہو جائے گا، یہ نہیں ضروری کہ ہر سارے معنی موجود ہوں پائے جائیں، او کر کے انہوں نے بیان کیا، یا تو یہ ہو یا یہ ہو یا یہ۔ لیکن جناب جہاں جو بھی موقع محل کے اعتبار سے جو بھی تک بندی ہو جائیں، اگر کہیں نظیر کی تک بندی بیٹھ رہی ہے، نظیر کے اعتبار سے ان کی گفتگو اچھی ہو جا رہی ہے تو نظیر پہ بزید ہو جائیں گے، جہاں دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ نظیر میں نہیں نظر میں تو اب وہاں نظر پہ بزید ہو گئے، نہیں نظر کے لیے ہاں ضروری ہے آمنے سامنے، نظر سے مقصد ہے آمنے سامنے ہونا ضروری۔ اب میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ آمنے سامنے مناظرے پر بزید ہیں، اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہتے ہوئے اسی بات پر آپ اڑے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں مناظرہ جب بھی آف لائن ہی ہوگا آمنے سامنے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ جناب اللہ یاری کا آپ کے پاس آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے آپ خود چل کر کے اللہ یاری کے پاس جائیں، اس لیے کہ اللہ یاری آپ کے نظریے کی تردید کر رہا ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کی شخصیات مجروح ہو گئیں تو دین مجروح ہو جائے گا، سنت مجروح ہو جائے گی، شریعت مجروح ہو جائے گی، قرآن غیر محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ سب کچھ ہم کو وہیں سے ملا ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اللہ یاری بھی اس کے قائل نہیں ہے، وہ دین صحابہ سے نہیں لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں ہم اللہ یاری کے رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ دین ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، صحابہ سے نہیں، اس لیے کہ صحابہ خود ایک دوسرے سے سخت مخالفت رکھتے تھے، وہ خود ہدایت کے محتاج تھے، جب خود ہدایت کے محتاج تھے تو وہ ہادی نہیں بن سکتے ہیں، ہادی رہبر رہنما یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو چونکہ اللہ یاری حضرات شیخین جو صفِ اول کے صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ ان کے کفر کے درپے ہیں، ان کے ایمان کی تردید کرتے ہیں، ان کے کفر کے اس بات کے درپے ہیں، تو اب کیا ہے ضرب پڑتی ہے آپ کے نظریات، آپ کے دین اور آپ کے مذہب پر، ضرورت ہے اپنے دین کے دفاع کے واسطے آپ خود چل کے جائیں، نہیں کیا پر کہو کہ اللہ یاری آ جائے تو میں مناظرہ کروں گا، اللہ یاری کی نہیں پڑی ہے، وہ تو تردید کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے دین و ایمان شریعت قرآن کو بچانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جاؤ اللہ یاری سے جا کر کے مناظرہ کرو۔ لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب اب پہلے والی جیسی حماقت بیوقوفی مت کیجیے، جیسے کہ آپ نے بنگلور میں کیا تھا اور پھر یہاں صوفی کلیم نے کیا، ورنہ پھر وہی ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی، اور آپ ایسی ہٹ دھرمی والی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ مولائیوں میں
کیا ہے وہ جاہلوں کی جماعت ہے، بدعتیوں کی ہے، مشرکوں کی ہے، وہ کیا نام ہے گجڑیوں شرابیوں نشڑیوں کی ہے، وہاں پر تو کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے، ہم جو چاہیں من میں آئے کہتے چلے آئیں۔ ہاں ہم اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے جیسے مولویوں کی بھرمار نہیں ہے، اور یہ کیا ہے خدا کا فضل یہ ہے کہ مولویوں کی بھرمار نہیں ہے وہاں ورنہ یہاں پر بھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ علم حقیقت میں مولا کی میراث ہے اور مولا کے ماننے والوں کی میراث ہے۔ آپ تو بس وہی جو چند جملے رٹ لیے ہیں، رٹنے سے زیادہ آپ کے حیثیت یہی وجہ ہے کہ جب دیکھو آپ منہ کی کھاتے ہیں اور آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، آپ کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھا اسی کتاب میں آپ نے کیا فراڈ کیا، کیا گیم کھیلا، کیا جھوٹ بولے۔ آپ نے کہا نظر سے ماخوذ ہے، آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کتاب کو مصنف علیہ رحمہ آپ کے اس قول اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔